الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں خالق لم یزل نے اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ انہوں نے کس انداز سے خواہش کی اور رب تعالیٰ نے کس انداز سے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ ان کی خواہش یہ تھی، التجا یہ تھی کہ اے پروردگار، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرے گا۔ تو رب تعالیٰ نے پھر مردوں کو زندہ کر کے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کو عینی مشاہدہ کروایا کہ اے پیارے خلیل، ہم اس انداز سے مردوں کو زندہ کریں۔ تو احباب دی وقار، پچھلے دو واقعات بھی جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر 259 میں اور آیت نمبر 258 میں، اور یہ والا جو واقعہ ہے، ان تینوں واقعات میں رب تعالیٰ کی خاص قدرتوں کا اظہار ہے۔ رب تعالیٰ ہے ہی قادر و کریم، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر ان تین مقامات میں تو رب تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کا اظہار فرمایا، اپنی خاص بادشاہت کا اظہار فرمایا۔ تو بیان فرمایا اللہ جل شانہ نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کیجئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے پس منظر کے حوالے سے مفسرین کرام نے مختلف انداز سے روایات نقل کیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے جو کہ تفسیر نعیمی میں بھی ہے، تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، دیگر تفسیروں میں بھی ہے، تبیان القرآن میں بھی اسی سے ملتی جلتے مفہوم کی ایک روایت ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ساحل سمندر پہ تشریف فرما تھے، تو آپ نے وہاں پہ ایک مردار دیکھا۔ اب مردار کے بارے میں بھی مختلف نظریات ہیں۔ بعض روایات میں بیان ہوا کہ وہ ایک مردہ انسان تھا، بعد میں یہ کہ وہ ایک گدھا تھا مردہ، یا کوئی بھی بارکیف کوئی مردار تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ مردار وہاں پہ پڑا ہے۔ جب سمندر کی چھال آتی ہے، پانی اچھلتا ہوا آتا ہے اور اس مردار کو آ کے لگتا ہے، اس پانی میں سے جو مچھلیاں ہیں وہ اس کے گوشت کے ٹکڑے نوچ کے ساتھ ہی لے جاتی۔ پھر فرمایا جب پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو درندے آ جاتے ہیں، وہ اس کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کبھی کوئی موقع ملتا ہے اوپر سے پرندے آتے ہیں اور اس کے جسم کے گوشت کے پیس اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بڑی تعجب والی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک بدن ہے، اس میں سے آبی مخلوق بھی گوشت کھا رہی ہے،
اس میں سے درندے بھی گوشت کھا رہے ہیں، اس میں سے پرندے بھی کھا رہے ہیں۔ اب سینکڑوں پرندوں کے، درندوں کے، تیرندوں کے منہ کے اندر اور ان کے پیٹ کے اندر وہ گوشت چلا گیا۔ تو انہیں تعجب ہوا، اللہ کی قدرتوں پر ایمان تو تھا، جانتے تو تھے کہ رب تعالیٰ قادر کریم ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اطمینان قلبی کے لیے، عینی مشاہدہ کرنے کے لیے، جیسے کوئی بندہ کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ فلاں بندہ کوئی یہ کام کر سکتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کر لیتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح کیسے کرتا ہے، یہ یقین ہے کہ وہ بندہ یہ کام کر لیتا ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کرتا کس طرح سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ رب تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رب تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ اسی کا تذکرہ یہاں پہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارینی، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل، کیا آپ کو اس بات پہ ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں پروردگار، تیری قدرتوں کو مانتا ہوں، تو خالق و مالک ہے، تو ایسی ذات ہے کہ جب تو نے انسانیت کو عدم سے پیدا فرمایا، ساری کائنات کو عدم سے تو نے وجود بخشا، جب تو عدم سے وجود بخش سکتا ہے تو ایک چیز کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن کہا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے پیارے پروردگار میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان ہے، یقین ہے، لیکن تیری قدرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے تو زندہ کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ اے پیارے خلیل چلو مشاہدہ کروا دیتے ہیں، پریکٹیکل کروا دیتے ہیں، 4 پرندے فرمایا لے لیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان 4 پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر لیں۔ عام طور پہ جب کوئی بندہ پرندہ رکھتا ہے، جانور رکھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ جانور اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک مخصوص نام کے ساتھ جب اسے پکارتا ہے تو وہ پرندہ، وہ جانور بھاگتا ہوا اس کی طرف آتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی کہ اے پیارے حبیب 4 پرندے لیں، انہیں اپنی طرف مانوس کر لیں، پھر فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر فرمایا ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر اسے پہاڑیوں کے اوپر ڈال دو۔ یہاں پہ فرمایا ثم اجعل، پھر ڈال دو، علی کل جبل، ہر پہاڑی پر، منہن جزءا، ان میں سے کچھ گوشت کے اجزاء۔ تو فقہاء نے، مفسرین کرام نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ علی کل جبل سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی پہاڑیاں ہیں، کیونکہ کل جبل کا تذکرہ ہوا کہ دنیا میں جتنی بھی پہاڑیاں ہیں تمام کے اوپر اس کے گوشت کے اجزاء ڈال دو۔ اور بعض نے یہ بیان کیا کہ کلی سے مراد یہ ہے کہ چاروں طرف کی کم از کم 4 پہاڑیوں کے اوپر گوشت کے ذرات ڈال دیں۔ تو بارکیف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ 4 پرندے لیں، ان کے گوشت کو مکس کر دیں، قیمہ بنا دیں، اور پھر 4 پہاڑیوں پر یا مختلف پہاڑیوں پر ان کے گوشت کو ڈال دیں۔ پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر تم اپنے اس مانوس شدہ پرندے کو پکارنا، یأتینک سعیا، تو وہ آئے گا تیرے پاس دوڑتا ہوا،
وَعَالَمُ اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب حکمت والا۔ تو احباب ذی وقار مفسرین کرام نے پھر بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے 4 پرندے لیے۔ وہ 4 پرندے کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کرام کی جو جمہور روایات ہیں وہ یہ ہے کہ ان 4 پرندوں میں سے ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک کبوتر تھا۔ یہ 4 پرندے تھے۔ بعض روایات میں کوئی 1-2 کا اور کا بھی تذکرہ کیا، یعنی کبوتر کی جگہ پہ گدھ کا یا کئی جگہوں پہ کوے کی جگہ پہ گدھ کا تذکرہ کر دیا۔ تو بارکہ زیادہ مشہور یہی ہیں کہ وہ مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ یہ 4 پرندے آپ نے لیے، ان کو ذبح کیا، ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ان کا جو سر تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر فرمایا پہاڑیوں کے اوپر مختلف جگہوں پہ ان کے گوشت کے ذرات ڈال دیے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان پرندوں کو پکارا جنہیں مانوس کیا جا چکا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جب ایک پرندے کو پکارا تو تمام پہاڑیوں سے اس کے گوشت کے ذرات اڑنا شروع ہوئے، ایک جگہ پہ جمع ہوئے۔ حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیسے پہاڑوں میں سے وہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرات اکٹھے ہو رہے ہیں اور ایک جگہ پہ آ کے وہ گوشت آپس میں ملتا گیا اور وہی پرندہ دوبارہ بن گیا اور بھاگتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے جو اپنا اس کا سر تھا اس کے ساتھ وہ خود ہی جڑ گیا۔ تو یہ اس انداز سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا۔ تو رب تعالیٰ قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مٹی کے اندر ملے ہوئے ذرات کو، درندوں چرندوں پرندوں کے پیٹ کے اندر گیا ہوا گوشت اور پھر وہ پرندے بھی مٹی کے اندر گل سڑ گئے، رب تعالیٰ انہیں بھی اکٹھا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر احباب ذی وقار ایک خاص بات یہاں پہ عرض کیے دیتا ہوں مزید۔ مفسرین کرام نے صوفیانہ انداز میں بھی اس پہ بحث فرمائی، وہ اس اعتبار سے کہ فرمایا کہ جو رب تعالیٰ نے 4 پرندے ذبح کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کا انتخاب کیا، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مور کو لیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مور کے اندر حسن و زیبائش بہت ہے، اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے اور وہ اپنے حسن و زیبائش پہ بڑا ناز کرتا ہے۔ تو فرمایا اس سے ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بھی اس کے دل کے اندر یہ جو زیبائش کا پرندہ ہے، نمائش کا پرندہ ہے، بندہ اسے ذبح کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مرغ کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ مرغ کے اندر انتقام لینے کا بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام دیکھا ہوگا کہ مرغ آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تو فرمایا مرغ کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ جو خواہش ہے کہ وہ ہر کسی کو زیر کرنا چاہتا ہے، اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو بندے کے دل کے اندر یہ جو پرندہ ہے کسی کو نقصان پہنچانے والا، کسی پہ حملہ کرنے والی خواہش والا، فرمایا بندہ اپنے اس پرندے کو ذبح کر دے، یعنی وہ اپنے دل میں سے اس خواہش کو نکال دے۔ اور پھر فرمایا جو کوے کو ذبح کیا، اس کے ذبح کرنے میں حکمت یہ ہے کہ کوے کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر گھٹیا پن پایا جاتا ہے، اس کے اندر خساست نفس ہے، خبیث پن ہے، وہ گھٹیا چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے۔ تو کوے کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ جو گھٹیا پن کا
خصاصت کا پرندہ ہے، بندہ اسے ذبح کر دے تو پھر بندہ دوبارہ نکھر جاتا ہے۔ اور فرمایا کبوتر کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ کبوتر کو اپنی خواہشات کے جلد پورا ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہے، خواہش ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری جو بھی تمنا ہے، خواہش ہے، وہ فوراً پوری ہو جائے۔ تو فرمایا اس کے ذبح کرنے سے میں حکمت یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر یہ جو خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ میری ہر تمنا ہی پوری ہو جائے، میری ہر خواہش پورا ہونے کے اندر دیر ہی نہ لگے، تو کبوتر کو ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی اس خواہش پہ چھری چلا دے، اپنی اس خواہش کو ذبح کر دے۔ یعنی جو حسن و ذبائش کا پرندہ ہے بندے کے دل کے اندر، بندہ اسے ذبح کر دے۔ جو بندے کے اندر خصاصت ہے، گھٹیا پن ہے، بندہ اسے ذبح کر دے۔ جو بندے کے اندر انتقام لینے کی قوت ہے، بندہ اسے ذبح کر دے۔ اور بندے کے دل کے اندر جو اپنی تمنوں کو اور خواہشوں کو جلد پورا ہونے کی جو پرندہ ہے، بندہ اسے بھی ذبح کر دے، تو جب یہ ساری خواہشات کے پرندے ذبح ہو جائیں گے، پھر بندے کا میلان رب تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پرندوں کو بلایا تو وہ اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے تھے، مختلف پہاڑیوں کے اوپر بکھرے پڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ بھاگتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ خدا نخواستہ کہیں بیماریوں میں، لاچاریوں میں، مصیبتوں کے اندر گھرا پڑا ہو، لیکن جب بھی اس کے خالق کا پیغام آئے تو بندہ پھر بھاگتا ہوا چلا آئے گا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں۔ تو احباب دی وقار، اس میں ہمارے لیے بڑے درس ہیں، بڑی حکمتیں ہیں کہ بندہ اللہ کی قدرتوں پر ایمان رکھے۔ اور رب تعالیٰ کے انبیاء کرام کی یہ شان ہے کہ وہ جو بھی خواہش کرتے ہیں، رب تعالیٰ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں کس انداز سے اہتمام فرماتا ہے۔ تو جب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتا جاتا ہے، پھر پہلے بندہ رب تعالیٰ کی مانتا رہتا ہے، اور پھر بندہ رب کے اتنا قرب میں آ جاتا ہے کہ بندہ جو خواہش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کے اندر بھلائیاں عطا فرمائے۔